السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس مبارک سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خاون کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس مبارک سننے کے لیے آیا کرتی تھی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاون دنیا سے چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی مجھے تو خاون مل جائے گا، مگر بچہ کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہی صحیح۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری کی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ لہٰذا وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا اس ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی جوانی تھی، اور یہ اٹھتی جوانی نشہ کی طرح ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی، حتیٰ کہ حضرت حسن کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کبھی کبھی اللہ رب العزت مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، مگر ماں وہ شخصیت ہے، اولاد بری بھی ہو جائے وہ کہے گی قسمت ان کی، مگر میرے تو بچے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہوتی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر لی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیمار بھی لا علاج بتائی۔ شباب کے کاموں میں پھر ٹی بی تو ہوتی ہی ہے تو لا علاج بیماری لگ گئی، لہٰذا اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا نحیف ہو گیا، لاغر ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے میرے بیٹے تو نے تو زندگی کا حشر کر لیا، وہ تو کر ہی لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا پھر اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر جا نہیں سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں گا؟ امی آپ ایسا کریں خود ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر کے لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک
میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دینا میرے جنازہ کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانا سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلے اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور کچھ حضرات تھے جو اس امت میں جو بے نمازی کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالی رحمتیں برسائے کہ انہوں نے گنجائش رکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام تو کیا مگر کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اور نہ پڑھوں گا۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپکے اٹھی، مغموم دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا غم تو دوگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل تو موم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب بچے نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت ہے سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں گی؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت یہ نوجوان ٹوٹے دل سے یہ عاجز انکساری کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح پرواز ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا من دق الباب، کون ہے جس نے یہ دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول فرما لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے آپ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو میرے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے
مگر رحمت فرما دیجئے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی بسر کرنے کے توفیق عطا فرما دیجئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست و احباب میں شیئر فرمائیں۔